تو اللہ رب العزت تو بڑا مہربان ہے، وہ تو مہربانی ہی کرتا ہے اور اس سے تو مجھے مہربانی ہی کی توقع ہے، مگر میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں غور تو اس بات پر کرنا ہے۔ تو یقین کا جو درجہ ہے اور یقین کا جو مقام ہے، یہ ایک پوائنٹ عرض کر رہا ہوں دوبارہ پھر، اپنی اولاد کی تربیت کہاں سے شروع کرنی ہے بچوں کی، یہاں سے شروع کریں۔ یہ ہمارے اندر بھی موجود نہیں ہے اس درجے کا معاملہ۔ ہم آج کیوں پریشان ہیں؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے، اگر میں یوں کرتا تو آج پروفٹ اتنا ہو جاتا، آپ نے یوں کرنا ہی تو نہیں تھا اور ہونا ہی تو نہیں تھا آپ سے، یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ اگر یہ بندہ جو سامنے والی دکان والا ہے نا، اگر جب تک یہ نہیں آیا تھا نا تب تک میرا کاروبار بہت اچھا تھا، جب سے یہ آیا میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ بے یقینی ہے نا۔ اذان کی آواز آ رہی ہے اور نماز کے لیے اٹھنے کی ہمت نہیں ہے اس کے پاس، بے یقینی ہے نا۔ جاؤں گا کہیں گھاک نہ آ جائے پیچھے سے، جس نے بھیجنا ہے اس کے ساتھ تعلق کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور اپنے وہم، محض وہم ہے نا یہ تو گمان ہے، تو گمان کی بنیاد پر یقینی فیصلے چھوڑ رہا ہے یہ انسان۔ اس نے نماز پڑھنے والوں کو کتنی خوشخبریاں دی ہیں اور نماز پڑھنے والوں کو کیسے رزق نے نواز رہا ہے وہ یقینی ہے، اور گاہک کا آ جانا یہ یقینی نہیں ہے، یہ گمان ہے۔ اپنے گمان کی بنیاد پر بتائیے رب کا یقین چھوڑ رہا ہے کہ نہیں چھوڑ رہا؟ تو جب انسان اس قدر اللہ رب العزت سے غافل ہو جائے تو پھر پروردگار کی ناراضگی تو حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو پکڑتا ہے نا، اس کی علامت یہ نہیں ہوتی اس کا کاروبار بند کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل نماز میں نہیں لگتا، اس کا دل عبادت میں نہیں لگتا، اس کا دل ذکر اللہ میں نہیں لگتا، اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ یہ رب کی ناراضگی کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فیکٹری بند کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی کہ میں اس سے ناراض ہوں، یہ کھائے گا اب کہاں سے۔ یہ بھی ایک مرحلہ آتا ضرور ہے، وہ بڑے درجے کے بعد آتا ہے جا کر، لیکن جب کوئی انسان گرفت میں آتا ہے اللہ کی اور رب کی پکڑ میں آتا ہے، سب سے پہلے وہ انسان بے نمازی بنتا ہے۔ جو بے نمازی انسان ہے اس کی نہ تو روح زندہ ہے نہ اس کے پاس روحانیت ہے، یہ جتنی مرضی لائٹوں کے گھر کے اندر رہے اس کے اوپر تو نحوستوں کے ڈھیرے ہیں، اور اس کے اوپر تو رب کا نور اور رحمت ہے ہی نہیں۔ قرآن کی زیارت کیے ہوئے کتنا وقت گزر گیا ہے، آپ خود غور کر لیں۔ قرآن کی تلاوت سنے ہوا کتنا وقت گزر گیا ہے، ہم غور کر لیں۔ اللہ کے ذکر کی تسبیح پھیرتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا، غور کر لیں ہم خود۔ یہ ہے اللہ کی ناراضگی کی ساری علامات۔ تو جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اپنی بارگاہ کی ڈیوٹی سے پیچھے کر دیتا ہے اس کو، اور جب اس کے پاس کثیر مال آتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم میں کثرت نے ہلاک کر دیا اور یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ تو جب رب کسی سے ناراض ہو اللہ اس کی فیکٹری بند نہیں کرتا، اللہ اس کا مال نہیں چھینتا، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کے دل کو پھیر دیتا ہے، اور جس بندے کا دل ہی نہ رہا وہ بندہ کیسا ہے پھر؟ وہ تو چلتا پھرتا مردہ انسان ہے، وہ تو پھر حیوان کے درجے میں آ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں اس محفل میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کو 5 وقت اللہ اپنی بارگاہ کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔